زیدیہ اور اسماعیلیہ کو مسلمان نہیں سمجھتے. میں زیدیہ اور اسماعیلیہ کو مسلمان نہیں، میں یہ بول رہی ہوں کہ منحرف ہو گئی ہے، شیعہ امامت سے منحرف ہو گئے، امامت سے منحرف ہو گئے، تو کافر ہوا نا. وہ تو کافر ہوا، ٹھیک ہے، امامت سے منحرف ہو گیا. تو اگر اگر آپ یہاں پر واضح کرتے ہیں کہ جو امامت سے منحرف ہو جائے وہ کافر ہو جاتا ہے. آپ کے مکتب ہے ہمارے مکتب میں اگر ذرا سی بات پر کہ جو رائے برابر بھی علی سے بغض ہے وہ جہنمی ہے، اور یہاں پہ تو واضح امامت کا انکاری ہو رہا ہے، تو وہ مسلمان کیسے؟ بات انکار کی نہیں ہے، بغض اور انکار میں فرق ہے. بغض اور انکار میں فرق ہے، یعنی کہ سلسلہ رشد و ہدایت اگر علی انکار تو بڑی چیز ہے، بغض سے انکار بغض سے بڑی چیز ہے. نہیں مانتا. آپ کو پتہ ہے اس کا ریبٹل اہل سنت کیا دیں گے؟ اہل سنت کہیں گے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی، اور یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں سے ثابت ہے، اور اس کو شیعہ علماء مانتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسلمان کسی کافر کی بیعت کر سکتے؟ اگر نہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ کی طرح مختلف مکاتب فکر کے علماء دین کو بلاتا رہتا ہوں اور اسلامی موضوعات پر گفتگو کرتا رہتا ہوں، اور میری پوڈ کاسٹ کا جو مقصد ہے وہ عوام الناس کی اصلاح ہے. اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہوئے میں نے ایک فیمیل ریسرچ اسکالر کو دعوت دی ہے جو ایک نامور شخصیت ہیں، اور مختلف پروگرامز جو ہوتے ہیں اسلامی پروگرامز ان کو ہوسٹ بھی کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پروفیشنل بینکر بھی ہیں، ذاکرہ بھی ہیں، اور ریسرچر بھی ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ یہ اسپیشل پروگرام رکھا ہے، اور وہ پروگرام اس حوالے سے رکھا ہے کہ ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا لخت جگر ہیں، ان کے کردار کے حوالے سے، اور پھر اہل تشیع انہیں کیوں مانتے ہیں اور ان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ماتمداری کے حوالے سے ہم کویشچنز کریں گے، اس حوالے سے ہم عزاداری کے حوالے سے کویشچنز کریں گے، اور شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کیوں کہتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے کویشچنز کے لیے اور اس کی آنسرنگ کے لیے جو ہے دعوت دی ہے. میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا. جناب محترمہ سائرہ عابدی صاحبہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تو یہ ہمارا فرسٹ پروگرام ہے کسی فیمیل ریسرچ اسکالر کے ساتھ جو آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کے حوالے سے تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ہم آپ سے اور بھی ڈفرینٹ کویشچنز کریں گے. تو میرا آپ سے پہلا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو مکتبہ اہل تشیع ہے، جو اپنے آپ کو واضح روشن کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے براہ راست دین لیا ہے، ان کے ائمہ اہل بیت سے براہ راست دین لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم شیعان علی کہلاتے ہیں. تو یہ جو لفظ شیعہ ہے، یہ آپ اپنے آپ کو باعث فخر کیوں کہتے ہیں، جبکہ اصل ہونا تو یہ چاہیے کہ لفظ مسلمان یوز کریں، کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ آپس میں جو ہیں ان کا رشتہ جو ہے وہ اسلام کا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کا رشتہ ہے. مسلمان ہونے کے بجائے آپ شیعہ کہتے ہیں، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا کہ ہم اپنے آپ کو شیعان حیدر کرار کیوں کہتے ہیں اور مسلمان کیوں نہیں کہتے. تو پہلے تو مجھے یہ فرق بتائیے، کیا شیعہ اور مسلمان ہونے میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں، قرآن مجید کی اگر ہم بات کریں، قرآن مجید میں تو کہیں پہ یہ نہیں لکھا نا کہ آپ اپنے آپ کو شیعہ کہیں. اچھا، میں یہی سوال کر رہی ہوں، آپ کے سوال پہ سوال دہرا رہی ہوں کہ شیعہ ہونا اور مسلمان ہونا کیا الگ ہے؟ نہیں، الگ نہیں. اگر شیعہ ہونا اور مسلمان ہونا الگ ہے تو پھر سنی ہونا اور مسلمان ہونا الگ ہے؟ نہیں. مسلمانوں کی اگر میں بات کروں تو اسلام کے دو گروہ، یعنی کہ شیعہ اور سنی، جسے ہم کہتے ہیں اسلام کی دو آنکھیں، ایک دائیں آنکھ اور ایک بائیں آنکھ، اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک شیعان حیدر کرار ہے تو ایک سنی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. اور میں یہاں یہ کہوں کہ سنی بھی شیعوں سے الگ نہیں، کیونکہ اگر شیعان حیدر کرار محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے جواب میں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اجر رسالت اور کچھ نہیں چاہیے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بلکہ کیا چاہیے؟ میرے اقربا سے محبت چاہیے. اقربا سے محبت کرنے کا مطلب یا تقاضا
کیا ہے کہ ان کی پیروی کرنا. دیکھیں ہم علی ابن ابی طالب کو، حیدر کرار کو شیر خدا تو ہم بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے. ٹھیک، تو وہی بات کہ اب ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے سلسلہ ہدایت اور سلسلہ منبع ہدایت جو ہے وہ ائمہ طاہرین سے آ رہا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں بھی بنی اسرائیل کی طرح 12 نقیب ہوں گے، یعنی کہ جیسے بنی اسرائیل میں 12 خلیفہ تھے، اس طرح میرے فرزند 12 ہوں گے کہ جن سے سلسلہ ہدایت، رشد و ہدایت کا سلسلہ سرچشمہ ہدایت جاری و ساری رہے. جی جی، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عالم اسلام کی 2 آنکھیں، ایک شیعہ ایک سنی ہے، لیکن آن پریکٹیکل گراؤنڈز دیکھا جائے تو یہ بہت ڈفرینٹ ہے معاملہ. پریکٹیکل گراؤنڈز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ ایک فرقہ ہے، سنی ایک فرقہ ہے، اور جب فرقے کی بات آتی ہے اور پھر اس میں معاملات چاہے توحید کی بات کر لیں، نماز کی بات کر لیں، روزے کی بات کر لیں، اراکین حج کی بات کر لیں، یا نظریات کی بات کر لیں، یا یہ کہہ لیجئے فکری سوچ کی بات کر لیجئے، تو اس میں شیعہ سنی جو ہے وہ الگ الگ اور تنہا نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اگر ہم دیکھیں پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ تو ہم اہل سنت کو بھی اگر مزید کلاسیفائڈ کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں آج 73 فرقے ہیں. ٹھیک، 72 فرقوں کو آپ اہل سنت ایک ایکیوملیٹ کر کے یا کنکلوڈ کر کے کہتے ہیں، اور ایک فرقہ جو شیعہ حیدر کرار ہے وہ بالکل مختلف نظر آتا ہے. یقیناً وہ امام کی پیروکاری کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ نبی مکرم کی سنت کو واضح طور پر علی الاعلان کلمہ حق ادا کرتا ہوا اس کے ساتھ نظر آتا ہے، کہ جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے مقام پہ کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. لیکن کسی مقام پہ ہمیں خلیفہ اول یعنی کہ جناب ابوبکر صدیق کے حوالے سے یہ روایت نہیں ملتی، کہیں پر ہمیں خلیفہ ثانی یعنی کہ جناب عمر فاروق کے حوالے سے یہ روایت نہیں ملتی، اور خلیفہ ثانی جناب عثمان کے حوالے سے روایت نہیں ملتی. لہٰذا اہل تشیع جو ہیں اپنا واضح طور پر یہ موقف رکھتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین قول کے مطابق اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں. اگر کہیں یہ حدیث ملتی ہمیں کہ نبی مکرم ہاتھ بڑھا کر جناب ابوبکر صدیق کے لیے اعلان کرتے کہ من کنت مولا فہذا ابو بکر مولا، تو یقیناً شیعہ حیدر کرار کے بجائے آج ہم شیعہ ابو بکر کہلانے کو فخر سمجھتے ہیں. جی جی، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. آپ نے بات کی کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ ہمارے مولا ہیں، جیسے میں مولا ہوں اس کا مولا ہے. لیکن آن پریکٹیکل گراؤنڈز دیکھیں تو آپ نے کہا اہل سنت میں بھی فرقے ہیں، لیکن یہاں پر مکتب تشیع میں بھی تفریق ہے. کیسے؟ اسماعیلی شیعہ الگ ہیں، زیدیہ الگ ہیں، اور زیدیہ 12 اثنا عشری کو نہیں مانتے، اسی طرح اسماعیلی بھی نہیں مانتے. اور بھی ظاہر سی بات ہے آپ کے یہاں معتزلیہ ہیں، ان کے الگ عقائد ہیں، اور وہ بھی 12 اثنا عشری پر متفق نہیں ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شیعہ علی وہ بھی ہیں، دعویٰ وہ بھی برتے ہیں، دم وہ بھی برتے ہیں کہ ہم بھی حیدر کرار کو مانتے ہیں، ہم بھی مولا علی کے حقیقی شیعہ ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بیان کیا شیعہ علی، شیعہ حیدر کرار، اور میں ساتھ ساتھ واضح کرتی چلوں کہ شیعہ نبی مکرم بھی کوئی شیعہ حیدر کرار سے لفظ الگ نہیں ہے. شیعہ حسین ابن ابی طالب بھی شیعہ حیدر کرار سے الگ نہیں، یہ مکمل ایک واضح لفظ ہے جس کو ہم الگ الگ کر کے بیان بھی فرما سکتے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں اسماعیلی شیعہ، آپ اسماعیلیوں کو شیعہ ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اماموں کی بھی پیروری نہیں کر رہے، وہ سادات نہیں ہیں، ان میں سادات نہیں ہیں، وہ 6 اماموں کو مان کے مختلف. اسی طریقے سے بتا دوں کہ جس وقت قتل عثمان ہوا تھا یعنی کہ خلیفہ سوئم ہوا تھا، تو اس وقت مسلمانوں کا گروہ بڑھ گیا تھا. کہیں تو وہ شیعہ معاویہ بن گئے تھے، ٹھیک ہے، اور کہیں وہ شیعہ حیدر کرار بن کے الگ ہو گئے تھے. شیعہ تو وہ بھی تھے، معاویہ کے ساتھ بھی جو شیعہ تھے یعنی کہ حاکم شام کے ساتھ بھی جو لوگ تھے وہ بھی شیعہ تھے، وہ بھی مسلمان تھے. اور دوسری جانب خالق نہج البلاغہ یعنی کہ علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کے ساتھ بھی جو تھے وہ مسلمان ہی تھے. ایک طرح جانب شیعہ حیدر کرار تھے جو یقیناً حق کے ساتھ تھے، اور ایک وہ تھے جو غیر حق کے راستے پہ تھے. تو وہاں آپ کیا فرمائیں گے؟ یقیناً دیکھیں دونوں الگ الگ گروہ ہیں. اگر شیعہ حیدر کرار اپنے آپ کو کہتے ہیں یا نبی مکرم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم 12 ائمہ کی جو ہے ہدایت کو مانتے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو جو 12 ائمہ کو مانتا ہے وہی حقیقی شیعہ ہے. اور جو 12 ائمہ کو نہیں مانتا، چاہے وہ معتزلہ ہو، معتزلہ جو ہے وہ اہل سنت کی کاس سے ہی ڈیولپ ہو کے آیا، زیدیہ جو کہ جناب زید کے بعد ان کو امام مانتا تھا، اور پھر وہ جو ہے منحرف ہو کے منتشر ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لیکن یہ 12 اثنا عشری کا دعویٰ ہے
یہ ان کا نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں امامت کا سلسلہ ہے ہی نہیں 12 اسنا. اسی طریقے سے آپ جناب موسیٰ کو دیکھیں کہ جب جناب موسیٰ کچھ دن غائب ہو گئے اللہ کے حکم سے, حکمت کے اعتبار سے, تو کیا ہوا تھا کہ اس ٹائم پہ بچھڑے کی پوجا کرنا لوگ شروع ہو گئے. تو وہ قوم موسیٰ ضرور تھی لیکن منحرف ہو گئی. تو وہ اس زمانے میں کہ جس وقت اتنا زیادہ لوگ گروہ میں بٹنا شروع ہو گئے, تو وہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ شیعت کا نام لے کے یا لبادہ پہن کے یہ کام کریں, وہ شیعہ نہیں ہے. یہ بات آپ بھی واضح جانتے ہیں کہ شیعہ وہی ہوگا جو 12 ائمہ کی پیروی کرے گا اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرے گا. جیسے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے کہ ہمارا شیعہ وہ ہوگا جو کہ واضح طور پہ اس طرح سے نماز پڑھے کہ اس کے ماتھے پہ پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو, اور وہ اتنے روزے رکھے گا یا 51 رکعت نماز پڑھے گا. کیا آپ واضح کریں گے کہ مجھے جو اسماعیلی ہیں وہ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک عام مسلمان نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے, یا وہ عام لوگوں کی طرح اٹھنا بیٹھنا اور اپنے ذبح کی جو سنت ہے اس کو عمل پیرا کرتا ہوا نظر آتا ہے, اس پر عمل پیرا کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیا آپ اس چیز کو واضح کریں گے؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا لائف اسٹائل, ان کا رہنا, ان کا ضابطۂ حیات ایک عام مسلمان اور ایک شیعہ جیسی جو آپ فرقہ بتا رہے ہیں یا شیعہ کاسٹ ہے اس سے مختلف ہے. تو یہ چیز واضح کر دیتی کہ وہ. تو آپ زیدیہ اور اسماعیلیہ کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ میں زیدیہ اور اسماعیلیہ کو مسلمان نہیں, میں یہ بول رہی ہوں کہ منحرف ہو گئی ہے, شیعہ امامت سے منحرف ہو گئے, امامت سے منحرف ہو گئے, تو کافر ہوا نا. وہ تو کافر ہوا, ٹھیک ہے, امامت سے منحرف ہو گیا. تو اگر آپ یہاں پر واضح کرتے ہیں کہ جو امامت سے منحرف ہو جائے وہ کافر ہو جاتا ہے, آپ کے مکتب ہے ہمارے مکتب میں, اگر میں یہ بات کری میرے مکتب میں یہ نہیں, اگر میرے مکتب میں یہ ہوتا تو پھر اہل سنت کو بھی ہم یہی کہتے کہ کافر نہیں, بلکہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ امامت سے جو منحرف ہو جائے کافر ہو جائے, بلکہ نبی مکرم کا جو کلمہ نہ پڑھے اور توحید کا علمبردار نہ ہو وہ کافر کہلاتا ہے. آپ کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ جو امامت سے منحرف ہو گیا وہ کافر نہیں ہے, تو یہ بات غلط لکھی ہے. ایسا کہیں نہیں لکھا کہ وہ جو امامت سے منحرف ہو گیا وہ کافر ہو گیا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہے. یہ بات واضح ہے, ٹھیک. اگر یہی بات اگر آپ وضاحت میں لے کے آتے ہیں کہ امامت نہیں مانی, تو اس دور پہ خلیفہ امامت سے, آپ کو پتہ ہے صرف ذرا سی بات پر کہ جو رائے برابر بھی علی سے بغض رکھے وہ جہنمی ہے, اور یہاں پہ تو واضح امامت کا انکاری ہو رہا ہے, تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بات انکار کی نہیں ہے, بغض اور انکار میں فرق ہے. بغض اور انکار میں فرق ہے, یعنی کہ سلسلہ رشد و ہدایت. اگر علی انکار تو بڑی چیز ہے, بغض سے انکار بغض سے بڑی چیز ہے, نہیں مانتا میں. اگر بغض ہے فار ایگزامپل, تو حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت خلیفہ اول نے نہیں مانی, تو پھر آپ کیا فرمائیں گے؟ کنہوں نے نہیں مانی؟ خلیفہ اول نے نہیں مانی, ولایت کا اقرار نہیں کیا. تو آپ کو پتہ ہے اس کا ریبٹل اہل سنت کیا دیں گے؟ اہل سنت کہیں گے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی ہے, اور یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں سے ثابت ہے, اور اس کو شیعہ علماء مانتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسلمان کسی کافر کی بیعت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں, اگر شیعہ نے حیدر کرار علی ابن ابی طالب کے ماننے والے اس بات کی وضاحت اپنی کتابوں سے کر رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے خلیفہ اول کی بیعت کی ہے, تو مجھے آپ واضح طور پہ لا کے دکھائیے ابھی, تو پھر میں بھی بیعت کروں گی اگر میرے مولا علی ابن ابی طالب نے کی ہے. اور اگر نہیں کہی, اور میں آپ کی کتابوں سے اس چیز کو واضح کر دوں کہ خلیفہ اول نے وقت آخر اس بات سے توبہ کی, برات کی کہ کاش وہ وقت نہ آتا کہ میں فاطمہ الزہرا کے در پہ جاتا اور یہ سب کچھ کرتا, یا علی ابن ابی طالب کے سامنے ان کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا, اس بات سے توبہ کی اور وقت آخر برات کی. تو پھر میں یہ اگر اصول کافی میں بھی موجود ہے, اصول کافی میں ایسا اگر اصول کافی میں موجود ہے تو پلیز مجھے لا کے دکھائیے گا. جی اصول کافی موجود ہے, بخاری میں جبکہ البتہ ضرور موجود ہے, کہ مستدرک میں بھی موجود ہے, بخاری میں القرض موجود ہے. نہیں, میرے بڑے نہیں مانتے. آپ اگر مجھے لا کے دیجیے دلیل کے ساتھ بات کریں تو ہم یقیناً آج میں تو آپ کو کتابوں کے ریفرنس بھی دے رہا ہوں. آپ ریفرنس دے رہے ہیں پر دکھا نہیں رہے مجھے. یہ تو واضح سورج کی طرح واضح روشن ہے. یہ واضح روشن اگر بات ہوتی, اگر واضح روشن بات ہوتی کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب خلیفہ اول کی ولایت اگر خلافت کا اقرار کرتے, اگزامپل کے طور پر ہیں, اگر خلافت کا اقرار کرتے تو پھر یہ تضاد جناب عثمان کے وقت پہ کیوں آیا کہ آپ ہی کے فرقے میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب جو ہیں خلافت سے انکار کر رہے تھے, جبھی اپنا کوفہ کسی اور جانب لے گئے, یا جب خلافت قتل عثمان ہوا تو اس وقت امیر معاویہ جن کو آپ کہا کرتے ہیں یعنی کہ حاکم شام, حضرت علی سے جنگ لڑنے کے لیے کیوں آئے؟ اگر وہ خلیفہ اول کی بیعت کر چکے بقول آپ کے, تو وہ پھر جنگ لڑنے کے لیے کیوں آئے؟ کیونکہ خلافت میں اور امامت میں تکرار اس وقت تک تھا. حضرت علی علیہ السلام سے بغض اور حضرت علی کی ولایت کا انکار اس وقت سے چلا آ رہا تھا. دیکھیے حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بات تو یہ خلیفہ راشد ہیں، اور اہل سنت کے یہاں تو امامت کا تو کوئی سلسلہ ہے نہیں، یہ تو آپ بات تو خلیفہ راشد میں تو علی ٹھیک بھی ہے نا، بالکل ہے، بالکل ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اہل سنت والجماعت نے اپنا واضح موقف دے دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ راشد تھے، اور خلیفہ راشد سے بغاوت جائز نہیں ہے۔ جب بغاوت جائز نہیں ہے تو obvious سی بات ہے حضرت معاویہ جو تھے وہ خطا پہ تھے اور حضرت علی حق پر تھے، یہ تو اہل سنت لکھ کے جا چکے ہیں، اس میں تو کوئی تفریق کی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی خلیفہ راشد ہوتا ہے، حضرت ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، حسن ہو، یہ پانچوں خلیفہ راشد ہیں، اور انہی پر خلافت راشدہ کے 30 سال مکمل ہوتے ہیں، یہ تو اہل سنت کہتے ہیں۔ لیکن سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ تو اہل سنت محققین محدثین نے لکھ دیا کہ حضرت علی حق پر ہیں، خلیفہ راشد حق پر ہوتا ہے، چاہے وہ حضرت علی ہو، حضرت ابوبکر ہو، عثمان ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہاں پہ بات بہت آگے تک جائے گی، بات یہاں پہ آگے اس لیے جائے گی کہ دیکھیں، آپ نے ابھی مثال دی کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ آپ کو میں ایک اور کتاب کا ریفرنس دیتا ہوں، کتاب سلیم بن قیس الہلالی، اس میں بھی واضح آیا ہے کہ حضرت علی نے ظاہراً بیعت کی ہے حضرت ابو بکر کی۔ ایشو پتہ ہے کیا آتا ہے؟ ایشو یہ آتا ہے، پرابلم کیا آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے، آپ کے یہاں جیسے کہتے ہیں کہ معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا، اس میں بھی ایک تفریق کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن میرا آپ سے جو بنیادی سوال ہے، میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ دیکھیں، شیعہ تو وہ ہوتا ہے نا، اصل شیعہ تو دیکھیں وہ ہوتا ہے کہ جو میرا سوال یہ ہے کہ علی مرتضیٰ، جی شیر خدا، فاتح بدر حنین، فاتح خیبر، خلیفہ وقت جسے آپ کہتے ہیں خلیفہ اول، آپ کیا مانا جاتا ہے خلیفہ اول؟ ہمارے یہاں نہیں مانا جاتا، ان کی بیعت کیوں کریں گے؟ ان میں خصوصیات وہ کیا تھی کہ وہ علی کے اوپر سبقت لے جاؤ، علی بیعت کریں؟ میں تو دیکھیں ایک چیز ذہن رکھیے گا کہ میں اہل سنت کا نمائندہ بن کے نہیں بیٹھا، میں تو ایز اے جرنلسٹ بیٹھا ہوں، اور میں یہاں پر میں واضح کر رہی ہوں کیونکہ میں جس کتابوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، میں ان کتابوں کو چونکہ میں نے مطالعہ وہ نہیں کیا، لیکن میری عقل کہتی ہے کہ علی ابن ابی طالب ایسا کیا وہ کمال رکھتے تھے کہ حضرت علی ابن ابی طالب ان کی بیعت کریں۔ میرا سوال بھی یہ ہے نا، اور میرا سوال صرف یہ نہیں ہے بلکہ میرا سوال یہاں دیکھنے والے تمام ویور سے کہ حضرت علی ابن ابی طالب میں نہ مانوں، اس لیے نہ مانوں کہ میرے بزرگوں، یعنی بزرگ سے مراد میرے گھر والے بزرگ نہیں بلکہ میرے بزرگ کا مطلب یہاں وہ میرے اجداد جو علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ میں سادات سیدہ آبدی ہوں، میں چوتھے امام کی اولاد میں سے ہوں، تو جب چوتھے امام سید سجاد نے کبھی ایسی بیعت کا ذکر نہیں کیا علی ابن ابی طالب کی، تو امام حسن نے نہیں کیا۔ اچھا، اگر بیعت ہو جاتی آپ ہی کی مثال کو میں لے لوں جو کہ ہو ہی نہیں سکتی، حضرت علی علیہ السلام کیسے اپنے اوپر اس انسان کو حاکم مانے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ابتدائے وقت سے مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ حضرت علی وہ ہے کہ جن کے شجرے میں کبھی کسی نے غیر نکاح سلسلہ ہی ابتدا نہیں کی زندگی کی، تو وہ حضرت علی علیہ السلام ان کی خلافت مان سکتے ہیں کیا کہ جنہوں نے ایک وقت اور مدت کے بعد اسلام قبول کیا؟ اس چیز کو تو آپ مانتے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ میں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو اس وقت قریش کے اتنے بڑے بڑے سردار موجود تھے، اور خلیفہ وقت کو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، دوست تھے، احباب میں سے تھے، قریبوں میں سے تھے، کہ کوئی ہجرت کی رات خلیفہ اول کو آپ کے حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ لے کے گئے، یعنی کتنے قریبی ہو گئے۔ لیکن دعوت ذوالعشیرہ میں جب رسول اللہ سوال کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے کس میں؟ توحید کی پرچار کرنے میں، تو خالی ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کی آواز آتی ہے کہ میں ہوں، جبکہ کم سنی کا عالم یہ ہے کہ یا تو 9 یا 13 سال تاریخ بتاتی ہے۔ تو اس وقت جناب ابو بکر کہاں تھے؟ نہیں نظر آتے نا۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب روز اول سے لے کر آخری دم تک، یعنی کہ جس کی ولادت کعبے میں ہوتی ہے اور اختتام اس کی زندگی کا نجف کے اندر مسجد کوفہ میں ہوتا ہے، وہ علی اپنے سامنے ایک ایسے شخص کی ولایت یا خلافت کا اقرار کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کا خود رسول نے کبھی نہیں کہا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے، میرا آپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے کربلا میں، اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی پپو ہیں اور حضرت حسین علیہ السلام کی بہن ہیں، تو ان کا ایک کردار ہے، ایک بہت واضح کردار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر ان کا کردار روشن کریں،
چونکہ ہمارے چینل پر اب تک کسی خاتون جنت، کسی بھی خاتون اہل البیت کا تذکرہ نہیں ہوا. مولا علی کا تو بہت تذکرہ ہوا ہے ہمارے چینل پر. ہمارے چینل پر امام حسن، امام حسین کا بہت تذکرہ ہوا ہے، دیگر ائمہ اہل بیت کا ہوا ہے، امام مہدی کا ہوا ہے. ذرا اس اہم شخصیت کے بارے میں پلیز بتائیے. جی جنید بھائی، جیسے کہ آپ نے جناب زینب کے عنوان کو ہی دے کے مجھے بلوایا تھا کہ یہ ایام بھی وہ چل رہے ہیں کہ آج چونکہ سفر کی پہلی تاریخ ہونے جا رہی ہے، 2 صفر. یہ 2 صفر کا وہ دن ہے کہ جس دن یہ پورا لٹا ہوا قافلہ جناب زینب کی جو ہے سالاری کے اندر وہ باب سعاد تک آتا ہے. یہ باب سعاد کیا ہے؟ یزید کا دربار ہے. اور زینب کون ہے؟ کہ زینب کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جو زینب وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فصاحت اور بلاغت جو ہے میرے امتیازات میں سے رکھا ہے. تمام انبیاء کی صفات ایک جانب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں فصاحت اور بلاغت ایک مقام رکھتی ہے. اور پھر یہ زینب وہ ہیں کہ جن کی شباہت یقیناً اپنی نانی جناب ختیجہ جیسی ہے، کہ وہ ختیجہ جو کہ مالدار تھیں، ملکہ قریش تھیں. جناب زینب بھی کیا ہے؟ زینب کبریٰ میں نظر آتی ہیں. اور پھر کہا کہ انتا زینت الرحمن، علی ابن ابی طالب کو کہا کہ اللہ کی زینت یعنی رحمان کی زینت علی ابن ابی طالب ہے، اور علی کی زینت جناب زینب ہے. اور جناب زینب سالاری کرتے ہوئے، سپہ سالاری کرتے ہوئے ان تمام خواتین کو لے کے آتی ہیں. ایک عام خاتون کا نام زینب نہیں ہے، بلکہ زینب وہ خاتون ہے کہ جو علی کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے. جناب زینب کے حوالے سے ڈاکٹر عائشہ جو کہ مصر کی ایک فلسفہ نگار اور قلم دان ہوتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے کربلا کی تاریخ پڑھی تو میرا دل چاہا کہ میں جناب زینب جیسی شیر دل خاتون، دلیر خاتون کے اوپر ایک کتاب لکھوں. کہا جب میں نے کتاب لکھی تو اس کتاب کا نام زینب بطنۃ الکربلا، یعنی کہ شیر دل عورت، وہ عورت جو کربلا کے مقام پہ ہمیں نظر آتی ہے، اسے زینب کہتے ہیں. یہ کتاب کا عنوان تھا، کتاب کا نام تھا. اور اس کتاب کے اندر ایک تحریر کرتی ہیں، ایک سطر لکھتی ہیں. وہ سطر میں کہتی ہوں کہ آج کے یزیدی جو ہیں ان کے بھی چہرے پہ تھپڑ ہے، یعنی کہ تماچا ہے. اور اس وقت کے یزیدیوں کو تو انہوں نے نقاب کھول کے بے نقاب کر دیا کہ وہ جناب زینب تھیں، کہ جس کی وجہ سے آج حسینی تحریر جو ہے وہ زندہ نظر آتی ہے. یعنی کہ حسین ابن علی کی ہمشیرہ جن کو شریکت الحسین کہتے ہیں، وہ حسین جو وارث انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت حسین ابن علی کے ہاتھ میں تھی کہ بنائے لا الہ بن کے حسین ابن علی کربلا میں آئے تھے، جو سفینہ نجات تھے، جو اسلام کی ڈوبتی ہوئی سفینے کو نجات دینے کے لیے حسین آیا. اسی ڈولتے ہوئے اسلام کی ڈگمگاتی ہوئے پرچم کو اگر بھاگ سنبھالتا ہوا کوئی نظر آتا ہے تو حسین کے بعد زینب نظر آتی ہیں. یہ زینب ہیں جن کے لیے جناب یہ ڈاکٹر عائشہ فرماتی ہیں کہ اموی حکومت کے پیروکار جو کہ صرف اور صرف طاغی اور باقی حکومت نہیں تھی بلکہ اقتدار کی لالچ رکھتے تھے، ان کی سیاسی غلطی میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے جناب زینب جیسی دلیر خاتون کو قید کیا. اور اس مظلومانہ مسافرت میں زینب نے کلمہ لا الہ کو بلند کرتے ہوئے حسینی پیغام کو ایسے عام کیا کہ وہ لوگ جو باغی اور باغی کی بہن کہہ کے جناب زینب کے اوپر پتھر برساتے تھے، اور جو دیگر لوگ تھے یعنی قوم اشقیہ تازیے مارتے تھے اور حسن زینب پہ ہوئی وہ مظلومانہ سعی کو دیکھ رہے تھے، وہ زینب کے اوپر کبھی خرمے پھینک رہے ہیں، کبھی کچھ پھینک رہے ہیں. تو جناب زینب کیا کہہ کے بدلاتی ہیں، کیا فرماتی ہیں کہ یہ تم خرمے ہم پر کیوں پھینک؟ تو کہا صدقہ دے رہے ہیں. فرماتی تھی جناب زینب کی اس دیکھیں حکمت دیکھیں جناب زینب کی. جناب زینب فرماتی تھی کہ ہم نبی زادیاں ہیں، ہم خانوادہ نبی ہیں، کیا تم اپنے خرمے جو تمہارے صدقے ہیں وہ ہم قبول کر سکتے ہیں؟ یہ وہ حکمت تھی جناب زینب کی کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ مظلوم خاتون، یہ اسیروں کا قافلہ نبی زادیاں ہیں، اور جب یہ اسیر ہو کے یزید کے دربار میں گئی اور جب واپس آئی تو یہی جناب زینب تھیں جو باغی اور طاغی کی بہن سن کر اپنے اوپر پتھر کھا رہی تھی. نثارت الحسین، یعنی کہ اب ایک قافلہ پورا برقرار کیا، بنایا جناب زینب نے کہ جو حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جناب زینب کے ساتھ کربلا کے جو راستے ہیں وہاں پر حسین کے چہلم کے وقت جاتا ہے، یعنی کہ جب رہائی ہو جاتی تب جاتا ہے. جی میرا ایک بڑا اہم سوال ہے، ہمیں آپ یہ ضرور بتائیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یزید لعین کے دربار میں جو خطبہ دیا تھا، جو تاریخی خطبہ ہے، اس کی کچھ ہائی لائٹس ہمیں بتائیں، اور اس خطبے کا اصل مقصد کیا تھا، کیونکہ وہ خطبہ جو ہے
وہ کہتے ہیں کہ تاریخ نے اسے سنہرے حرفوں سے لکھ دیا ہے جو لہجہ علی میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے دیا تھا. اس خطبے پر ذرا کچھ روشنی ڈالیں. جی. فاتح خیبر کی بیٹی ثانیہ زہرا لہجہ علی میں اس انداز سے گفتگو کرتی ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے صحابی یہ فرماتے ہیں کیا قیامت آ گئی, کیا علی زندہ ہو گئے. کیا جملے ہیں علی کی شیر دل بیٹی پورے رباب میں, ہوش ربائی میں, جس حالات میں ایک عورت اپنے حواس کھو دے, اس حالات میں جناب زینب خطبہ فرما کر یزیدیت کے منہ سے ایسی یزیدیت کی بربریت کا نقاب ایسے اٹھاتی ہیں, کہتی ہے اے القا کے بیٹے, یعنی اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے, اے یزید, یہ تو گردش حالات اور حوادث روزگار کا سبب ہے کہ مجھے تجھ جیسے نامراد سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے. دیکھیں یزید علی کی بیٹی تو یزید سے ہم کلام ہونے کو بہتر ہی نہیں سمجھتی کہ انسان وہیں پر اپنے آپ کو شرم کے مارے پانی ہو جائے, زمین کے اندر دفن ہو جائے کہ جب ایک نصاب بھرے ہوئے قاریوں کے دربار میں, جن قاریوں کے سامنے یہ تماشا بنا کے لے کے آیا تھا نبی زادیوں کو, اور یہ کہتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس نے خلیفہ وقت, دیکھیں یہ خلیفہ وقت چھٹا خلیفہ مانا جاتا تھا یزید کو, خلیفہ وقت کی بیعت نہیں کی, یہ نبی زادیاں, یہ علی زادیاں جو ہیں ثانیہ زہرا قید کر کے لے کے آئی گئیں اور کہا گیا کہ یہ باغیوں کا قافلہ ہے. جناب زینب نے کہا اے القا کے بیٹے, ایک ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے, کیا یہ بہتر ہو کہ میں تجھ سے کلام کروں؟ تو لائق ہی نہیں کہ میں تجھ سے ہم کلام ہو جاؤں. پہلا جملہ. اور پھر کہا کہ تو نشے میں چور ہے, کہ تو نے اقتدار کے نشے میں ہمیں اسیر کر لیا, تیری عورتیں پردے میں ہوں اور نبی کی بیٹیاں بے چادر ہوں. تو کہا تو نے اللہ کی قرآن کی آیت یعنی سورہ روم کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تو شاعر اللہ کی تکذیب کرے گا تو ان قریب تو عذاب میں ہو جائے گا. تو نہ خوش ہو, تو یہ کہتا ہے کہ تو نے اپنے بزرگوں یعنی کہ بدر کے بزرگوں کا اب بدلہ لے لیا, ہماری تکذیب کر رہا ہے, ہماری تحقیق کر رہا ہے, ہمارا تمسخر اڑا رہا ہے, یعنی کہ تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. کہا تو نہیں جانتا, تو ہمارے اس آزاد کردہ غلام کا بیٹا یعنی کہ ہمارے دادا جناب عبد المطلب نے تجھ کو مکے میں رہنے کے لیے جگہ دی, تیرے بزرگوں کو رہنے کی جگہ دی, کھانا پانی دانا دیا, اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ تجھ سے کیا بعید ہو, تو عقیلۃ الاقباط یعنی اس کا بیٹا ہے کہ جس نے جنگ احد میں ہمارے چچا جناب حمزہ کا تمام مردان خدا کے درمیان آ کر پوشاک کو چیر کر کلیجہ چبایا, اور اللہ کے حکم سے وہ کلیجہ پتھر کا ہو گیا. جنہوں نے ہمارے اجداد کا کلیجہ چبایا ہو, یہ انہی کی تو اولاد ہے کہ جو ہماری نسلیں کھا گئیں, جو ہماری نسلوں کو برباد گئیں. جب یہ جناب زینب فرما رہی تھی تو وہاں دربار میں بیٹھے ہوئے 700 قاریوں نے اشکبار ہو کر یزید سے ڈر کر ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ کون خاتون ہے, یہ کون لوگ ہیں, اور ایک مرتبہ کہا یہ کون بزرگ ہے. تو ایک مرتبہ کہا کہ جناب سید سجاد کو بولنے کی اجازت دی جائے. جب کہا کہ اگر یہ نبی زادیاں ہیں اور یہ فرزند رسول ہے تو ہم نے نبی کو نہیں دیکھا, ہم بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی چلتے کیسے تھے, نبی اٹھتے کیسے تھے, نبی بیٹھتے کیسے تھے. تو ایک مرتبہ سید سجاد کو جب اجازت ملی کہ آ کے منبر پہ اپنا تعارف کرائے تو یزید کہنے پہ مجبور ہو گیا نہیں ان کو نہ بلاؤ. کہا یہ تو ضعیفی میں ہے, کیوں نہ بلاؤ. تو کہا کہ اگر یہ ضعافت میں آ کر بھی بولے گا تو اس کے لہن میں زبان محمد کی ہے. آج ان 700 قاریوں نے دیکھا کہ نبی بولتے کیسے تھے, نبی فرماتے کیسے تھے. بس جناب زینب اس کے نقاب کو چاک کرتی رہیں, لہجہ علی میں گفتگو کرتی رہیں. دیکھیں جناب زینب کا یہ بھرم تھا, کہ جناب زینب کا یہ انداز تھا کہ یزیدیت کی بربریت کا بھرم کھول دیا لہجہ علی میں, جناب زینب میں. وہاں پر بیٹھے ہوئے نصارہ, یزیدیت کا یہ عالم تھا کہ یزید منہ چھپا رہا تھا. وہاں بیٹھے ہوئے لوگ نصارہ, مسلمان خالی نہیں تھے, نصارہ اور یہودی بھی تھے. ایک مرتبہ ایک راسد جالوس کھڑا ہوا اور کہا کہ یزید اگر تو چاہے کہ تو نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کی آل کو قتل کرنے کے بعد تو عیسائیت میں آ جائے یعنی نصرانیت میں آ جائے یا یہودیت میں آ جائے, تو ہم بھی تجھے اپنے مذہب میں قبول نہیں کریں گے. نہیں تو پھر مسلمان یہ کہیں گے کہ نبی کی آل کو قتل کرنے والا نصاریوں میں سے تھا. تو یہ عالم تھا یزید کا بھی ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ماتم کرنے کا اور عزاداری کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے؟ اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا.
مجھے سوال یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ مسلمان لفظ صرف کیوں کہتے ہیں, آپ یہ کیوں نہیں کہتے امت مسلمہ کو یہ حکم ہے نہیں؟ اگر یہ حکم نہیں ہے تو میں کچھ ریفرنسز لائی ہوں کہ تاریخ طبری, سب سے پہلے تو میں جناب عائشہ سے لے کے آتی ہوں روایت کہ تاریخ طبری, بلکہ جناب زینب کا تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 232 میں یہ روایت ہے کہ جناب زینب نے یزید کے دربار میں جب رہائی ملی تو کہا کہ میں یہاں مجلس بپا کرنا چاہتی ہوں. وہ مجلس کا مطلب یہاں پر صرف ماتم کرنا نہیں ہوتا بلکہ ذکر تھا کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک باغی کی بہن نہیں بلکہ میں اس کی بہن ہوں کہ جس کو بے گناہ یہاں پر محاصرے میں لے کر قتل کیا گیا. آپ ایلیبریٹ کیجئے گا ماتم سے مراد کیا ہے؟ اس کے بعد ماتم کا مطلب ہوتا ہے گریہ کناں کرنا. سب سے پہلے یہ بتاؤں, اور ماتم کرنے والے صرف شیعہ حضرت کرار نہیں ہے, پہلا ماتم جناب آدم نے کیا. میں بہت دفعہ اس کو دہرا چکی ہوں اپنے بہت سارے پروگرامز میں, لیکن آج پھر دہرا رہی ہوں کیونکہ آپ ماتم کا پوچھ رہے ہیں. پھر ماتم کرنے والے ہمیں جناب نوح بھی نظر آتے ہیں, پھر جناب رسول اللہ خود جناب حمزہ کا ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جناب یوسف کا ان کے والد یعقوب نے ماتم کیا یعنی نوحہ کیا. گریہ کرنا, غم اور مصائب پر گریہ بکا کرنے کو ماتم کہتے ہیں. ماتم کا مطلب صرف سینہ پیٹنا نہیں ہوتا, کیونکہ جناب عائشہ کے نے اپنے چہرے پہ حسین علیہ السلام کے غم میں کیا یہ جو خونی ماتم ہوتا ہے, جو مارا جاتا ہے جس سے جسم زخمی ہو جاتا ہے, یہ تعلیمات دی ہیں؟ میری بات سنیے, طبقات ابن سعد میں جناب عائشہ سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آخر تھے یعنی کہ انتقال کے وقت, تو وہ ان کے حجرے میں تھے, تو انہوں نے تکیے پہ سر رکھ کر ان کو لٹا دیا اور پھر وہ اپنے چہرے کو پیٹنے لگیں. جب یہ روایت جناب عائشہ سے ہمیں ملتی ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خون بہانے کی کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہے, ماتم کرنے کی روایت ملتی ہے نہیں ملتی, تو کچھ چیزیں محبت میں ہوتی ہیں. اویسی کرنی کو کیا دانت توڑنے کی تعلیمات ملی تھیں؟ کیا دانت توڑنے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سنا انہوں نے کہ میں اس وقت جنگ میں شامل نہیں ہوں, جنگ احد میں رسول اللہ کا ایک دانت ٹوٹا ہے, اویس کرنی نے اپنے سارے دانت توڑ دیے, روایت تو عام ہے, تو کیا اویس کرنی مسلمانوں کے دائرے سے خارج ہو گئے تھے؟ یہ محبت کا تقاضا تھا. مجھے تکلیف رسول اللہ کا حکم ہے, یہ دانت توڑ دیں اپنی محبت. اگر نہیں تھا تو کیا اویس کرنی جو تھے انہوں نے تو محبت میں توڑا, محبت میں توڑا, تو کیا وہ اس دائرہ اسلام سے خارج کیوں؟ حکم نہیں ہے, حکم نہیں ہے. اگر حکم ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تو پھر کیا جناب یعقوب رونے سے پہلے اللہ سے جا پوچھتے؟ اسلام ضابطۂ حیات ہے, جبر کا مذہب نہیں ہے بلکہ دین فطرت ہے. میرے بھائی کو تکلیف ہوگی میں آؤ بکا کروں گی, میرا بھائی مجھ سے دور ہوگا, مسافرت میں ہوگا, کھانا نہیں کھائے گا, ایک ماں کی اولاد اس سے دور ہوگی, وہ ایک مرتبہ سوچے گی میں بھی کھانا نہیں کھاؤں, پتہ نہیں میری اولاد نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. یہ محبت ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سید سجاد خون بہا رہے ہیں اور آنکھوں سے خون بہا رہے, اشک بہا رہے ہیں, جب بھی روتے ہیں شام کر کے آنکھوں سے اشک جاری کرتے ہیں, اور اب ان کے جسم پہ توق اور سلاسل توق اور بیڑیاں ہیں جو کہ خاردار توق ہے, جب اس کو نکالا گیا تو خون بہ رہا ہے. تو محبت کا عالم ہے کہ مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ اپنے جسم پہ یعنی آؤ بکا کرنے کے لیے سینے پہ ماتم زاری کرتا ہے, تو اسے محبت کا تقاضا کہا جاتا ہے. کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام حسین شہید ہوئے تھے کہ اس وقت وہ تعلیم دیتے کہ اپنے گھر میں عزاداری کرو؟ یہ محبت کا تقاضا تھا, یہ محبت کا تقاضا تھا. اور یہ روایت جو ہے ہمیں مل جاتی ہے کہ جناب آدم کو بھی حضرت آدم کے نام پر گریہ کناں ہوئے جب توبہ ہوئی ان کی. پھر جناب نوح کی کشتی کو نجات جب ملتی ہے جب وہ حسین کے نام پہ گریہ کناں ہوتے ہیں. جناب جبرائیل نے ایک ایک کر کے سوالات انبیاء کو یہ پیغام دیکھ لیا تھا کہ دیکھو لا یملک الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے نہیں ملے گی شفاعت اس کو ماں سوائے اس کے جس نے شفاعت کا وعدہ کیا. اور شفاعت کا وعدہ کون کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ یا تو شافع روز جزا نظر آتے ہیں, یا وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے دو نواسے جو کھڑے ہوں یعنی قیام کرے تب بھی امام ہے اور بیٹھ جائیں تو بھی امام ہے, یعنی کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سفینہ نجات ہے, جو ان کے ساتھ ہوگا وہی نجات پائے گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو میں بہت شکر گزار ہوں سائرہ عبدی صاحبہ کا, بڑے خوبصورت انداز میں آج انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا مقدمہ رکھا, حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تعلیمات اور ان کی شجاعت, ان کی بہادری اور ان کا تاریخی خطبہ پیش کیا. ماتم داری کے حوالے سے بھی جو تشیعوں کا موقف ہے اسے پیش کیا. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ صلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمان اور مہمان خصوصی سائرہ عبدی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے
موضوع کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.